قربانی کا ذرا آپ یہ سمجھیں کہ آغاز کدھر سے ہوا۔ یہ 13واں سپارہ قرآن شریف میرے آگے موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، تو حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم ان کو میرے عزت والے گھر کے قریب چھوڑاؤ۔ تو اس کو قرآن نے 13ویں پارے کے اندر دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چلتے ہیں، پہلے ملک شام میں بابل میں رہتے ہیں اور وہاں سے پھر ہجرت کر کے فلسطین پہنچتے ہیں، پھر وہاں پر حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح ہوتا ہے جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ تھی۔ یہ ایک پیچھے بھی اس کے ایک بہت بڑا لاجک ہے، لیکن اس طرف نہیں جاؤں گا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے نکاح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بیٹا اسماعیل جیسا عطا فرماتا ہے، پھر حکم ہوتا ہے۔ اب اس حکم کو اللہ نے قرآن میں کس طرح بیان فرمایا۔ اب دیکھو یہ تذکرہ جو میں اب آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کا ہے، اور قرآن اترا ہے میرے پاک محمد کی ذات پر۔ ذرا تو بولو بھی صحیح نا سبحان اللہ۔ آپ اصل میں جمعے پر آتے ہیں نا تو آپ کو میری ٹریننگ کا پتہ ہوتا، آپ عید پر آئے ہیں ٹھیک ہے، پھر بھی آپ کو کہنا ہے اچھا بولو سبحان اللہ۔ تو قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے بیٹے کو جب چھوڑ کر واپس جاتے ہیں تو دور جا کر دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کو 13ویں سپارے کے اندر سورۃ ابراہیم کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پاک محمد پر نازل فرمایا کہ ربنا انی اسکنت، اے میرے رب میں ٹھہرائے جا رہا ہوں من ذریتی اپنی مختصر اولاد بواد غیر ذی زرع، اس غیر ذی زرع وادی میں جس میں نہ کوئی کھانا ہے نہ پینا ہے نہ سبزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل یہ بیابان وادی ہے، اس میں چھوڑے جا رہا ہوں، لیکن کدھر؟ عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے قریب۔ حالانکہ اس وقت خانہ کعبہ نہیں تھا، بنیادیں موجود تھیں، خانہ کعبہ اس طرح کمرے کی شکل میں موجود نہ تھا، کیونکہ طوفان نوح آیا تھا اور اس میں خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئیں۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر فرمایا فرشتوں کے ساتھ مل کر، اس کے بعد طوفان نوح آیا، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد طوفان نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح آیا، خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئیں، پھر دوبارہ انہی بنیادوں پر جناب سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر فرمایا، جو آج تک موجود ہے۔ بچہ کہہ دو سبحان اللہ۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو جو انہوں نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کی تھی، یا اللہ میں اپنی اس بعض اولاد کو، مختصر اولاد کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بیابان وادی ہے، اس میں چھوڑے جا رہا ہوں، کدھر؟ عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے قریب، تیرے عزت والے گھر کے قریب۔ اور پھر آگے دعا کیا کرتے ہیں؟ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی بھی وہی دعا ہے اور ہماری بھی وہی دعا ہے، لیکن اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، کیا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ اس میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے دعا کی تھی جب ان کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے جا رہے تھے، تو یا اللہ میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اس کو اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا۔ اور ہم بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی نماز پڑھنے والا بنا۔ عید واجب ہے، نماز فرض ہے۔ اب دیکھ لینا عید پر کتنے لوگ آئیں گے اور صبح کی نماز میں کتنے لوگ تھے۔ یاد رکھ لو گھروں کے فساد بھی انہی وجہ سے آتے ہیں۔ بہرحال میں آیت کا ترجمہ مکمل کرتا ہوں۔ فَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے، یا اللہ لوگوں کے دل میری اولاد کی طرف پھیر دے۔ پھر آگے فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس وقت کی تھی جب اپنی اولاد کو وہاں پر چھوڑ کے جا رہے تھے۔
اب وہاں پر چھوڑ کے چلے گئے. پھر اللہ نے ان کو نماز پڑھنے والا بھی بنایا اور پھر لوگوں کے دل بھی ان کی طرف پھیر دیے. جو آج تک اللہ کی مخلوق آ رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور پاک سے لے کر آج تک ہر کے دل میں، ہر مومن ذی شعور کے دل میں جناب ابراہیم کی محبت بھی ہے، جناب اسماعیل کی محبت بھی ہے، اور اماں ہاجرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت بھی ہے. کیوں ہے؟ اس واسطے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جد امجد ہیں. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے یانش، یانش کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے محلیل، محلیل کے بیٹے یرد، یرد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشلح، متوشلح کے بیٹے لمک، لمک کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفخشز، ارفخشز کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عیبر، عیبر کے بیٹے فالح، فالح کے بیٹے راعو، راعو کے بیٹے ساروخ، ساروخ کے بیٹے ناہور، ناہور کے بیٹے تارخ، تارخ کے بیٹے ابراہیم، اور ابراہیم کے بیٹے اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام. چل میں پورا پڑھ دیتا ہوں. اسماعیل کے بیٹے نابد، نابد کے بیٹے یسجب، یسجب کے بیٹے یارب، یارب کے بیٹے تیرہ، تیرہ کے بیٹے ناہور، ناہور کے بیٹے مقوم، مقوم کے بیٹے عدل، عدل کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے بنو ہاشم، بنو ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ، اور جناب عبداللہ اور جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی دے پیو دا ذکر کرو نا وہ پتر بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے پیو دا ذکر کر رہا ہے. یار ممبر تے بیٹھ کے بندہ میرے پیو دا ذکر کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یار فلانے مولوی صاحب دی ماں نو سلام، فلانے دے پیو نو سلام، بڑا چنگا مولوی صاحب پیدا کیتا. ہاں جی تے محمد مصطفیٰ دے والدین دا ذکر کرو، حضور کس طرح خوش نہیں ہونا. اچھا بولو سبحان اللہ یار. اچھا جی اگے آؤ جی. اور 23ویں سپارے دے اندر یہ تو مختصر اولاد واسطے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی. اس تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً آپ چکر لگانے سن. اس تو بعد فلما بالغ معه سعیا، جس لے انہوں دا بیٹا اسماعیل چلل پھرن دے قابل ہو گیا. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو آخ دین کہ اے میرے بیٹے میں خواب ویکھیا کہ میں تہانوں ذبح کر رہا ہوں، میں تہانوں کی کر رہا ہوں؟ ذبح کر رہا ہوں. تسی اے چلو اے تا کام ہو گیا، اللہ دی حکمت سی، بیٹے نو ذبح اللہ نے حکم دیتا، خواب ویکھیا کیونکہ نبی دا خواب وہی الہی ہوندا ہے. ہاں جی تے اپنا خواب ویکھیا ذبح کرن دی کوشش کیتی نہ ہوئے. ہاں جی اگر ہو جاندے تو پھر ساڈے واسطے بھی یہ ریت باقی رہنی سی. اسی طرح پھر اسی پتر ذبح کرتے، اسی پتر نماز تو نہیں لا سکتے تھے، اسی کتوں کرنا سی. خدا دے بندے خدا دا خوف کرو. ہاں مر جانا اے زمین دے اتنے رہنا سوکھا ہے، تھلے اوکھا ہے. اے گل یاد رکھ لو میری، یہ کلیہ پکا لو. زمین دے اتنے پھرنا آسان ہے، تھلے جاواں گے تو انہوں پتہ چلے گا. اے اتنے فرش کے سوکھا ہے، وچ جاواں گے نا پتہ انہوں لگے گا. بہرحال اس چیز تے غور کرنا. میری عید الاضحیٰ دے دینے اے میری گل یاد رکھ کے جانی. اتنے پھرنا آسان ہے، بولو اتنے پھرنا آسان ہے، تھلے جانا اتنے تو سارے ہوں دیکھو ہزارہ بندے بیٹھے ہیں، لکھا بندے آ جان گے. ہاں جی تے جدو تھلے جاواں گے کلی تن دی ذات ہوئے گی، اتنے پھر سوال و جواب ہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی معاف کرے. اللہ معاف کرے. بہرحال اچھا جی تو بتا پتر تیری کی راہ ویکھو، رب دے خلیل تے رب دے خلیل دے بیٹے دا مشورہ ویکھو. اس مشورے نو رب نے قرآن بنا کے پیش کر دیتا. اے میرے ماموں علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، قرآن پاک نازل ہویا میرے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے. قرآن کی سی گل ہوئی 2400 سال تقریباً پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام دے اسماعیل علیہ السلام دے درمیان. فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى.
جس لئے انہوں نے بیٹا چلن پھلن دے قابل ہو گیا کہ انہوں خواب ویکھیا. کس خواب ویکھیا؟ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی ویکھیا اے بیٹے میں تینوں ذبح کر رہا ہوں، دس تیری کی صلاح ہے. کیا مشورہ سی یار، قرآن نے کتنا خوبصورت انداز بیان فرمایا. اچھا بولو سبحان اللہ. 10 پتر تیری کی صلاح ہے. آج دا پتر ہونا باجی تسی کہڑے پاس ٹر پے، آج تمہیں پتہ جدید دور ہے، تسا پرانی گلاں چھڈو. نہیں، پتر بھی اللہ دا نبی سی تے باپ بھی اللہ دا نبی سی. اچھا بول سبحان اللہ یار. بیٹے نے عرض کی تھی، رب نے قرآن بنا کہ میرے پاک محمد تے نازل فرما کے امت مصطفیٰ دے شان فرمایا. رب نے فرمایا قال یا ابت فعل ما تؤمر. بیٹا عرض کردا ہے اے ابا جان، جڑا تانوں اللہ دا حکم لے آوے تسا او حکم کرو، او حکم دی تعمیل کرو، اللہ دا حکم منو. ستجدنی انشاء اللہ مع الصابرین. بیٹے نے عرض کی تھی اے ابا جان، جیڑا تانوں اللہ دا حکم لے آئے او دی تعمیل کرو، انشاءاللہ مینوں صبر کرن والیاں دے وچوں پاؤ گے. میں بے صبرا نہیں ہوا گا. میں جس طرح تو سانو اللہ نے حکم دیتا چھری چلا دو میری گردن تے، اے میرے محبوب دے غلامو. اگے قرآن کی آخدا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین. قرآن آخدا جس لئے دونوں نے مان لیا نا، آپس سے صلاح کر لی، وتلہ للجبین، انہوں نے متھے دے بال لٹا دیتا. ہاں جی، جسے لٹا دیتا تیار ہو گئے ابراہیم چھری لے کے. پیچھے بھی بہت بڑا لاجے کہ شیطان آیا سی. میں صرف قرآن کا ترجمہ کرنا، اگے 2 حدیث قربان کے حوالے حضور کا فرمان بھی بیان کرنا. اے قرآن سے ہی تھوڑے سامنے رکھتے ہیں. اچھا جسے تیار ہو گئے چھری بھی ہوں چلانا شروع کر دیتی. ہوں چھری پھاڑ لی. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے بیٹا عرض کرتا ہے اے ابا جان تسی میرے نا اس طرح کرنا، ہاتھ تے پیر بن دینا. واہ کیا لکھاں سلام اسماعیل تیری ذات نو، لکھاں سلام ابراہیم تہاڈی ذات نو علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کرے ساڈی انہاں دے صدقے ساڈی مغفرت ہو جائے. ہاں جی حضور دے جد امجد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جد امجد لکھاں سلام. اصل باپ تے بیٹے دی محبت ہے ویکھنی نے نا. تے پھر 23واں سپارہ پڑھو، آیت نمبر کس تو لے کے 101 تو لے کے 110 11 تک پڑھو، تو پھر پتہ لگ جاندا ہے کہ بیٹے دا مقام کی ہے تے باپ دی ویلیو کی ہے. تے ادب کرنا کس نو آخدے؟ پھر قرآن پڑھتے ہیں سمجھ لگ جائے گی کہ باپ دا ادب کس طرح کرنا. اگر باپ دا ادب کرنا سکھنا ہی تو قرآن شریف پڑھ. اسماعیل علیہ السلام تذکرہ پڑھ کہ باپ جگہ اف تک نہیں کی تھی، بلکہ فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان تساں اپنا حکم کر گزرو جس طرح تانوں حکم ہویا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ میں صبر کرنے والے تے تسی پاؤ گے. اچھا جی اس تو بعد جی تیار ہو گئے. جی جس نے تیار ہو گئے چھری چلانے کی کوشش کی تھی، آواز کی آ رہی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اللہ دی طرفوں پہ آواز آندی ہے اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تساں ساڈا خواب سچ کر دکھایا ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نجزی المحسنین، اسا احسان کرنے والے آنو جزا عطا فرمانے. اے ابراہیم تساں ساڈی گل مان لئی ہے، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین، ان هذا لهو البلاء المبین. اتنے نکے جی بیٹے کی پریشانی آ جائے، باپ بڑا پریشان ہو جاتا ہے. ہاں جی میرے پتر کو کی ہو گیا، میرے پتر کا کاروبار خراب ہو گیا، سٹ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ وہ. لیکن قرآن آخر ہے ان هذا لهو البلاء المبین. ابراہیم واسطے بہت بڑی آزمائش ہے. کتنی بڑی آزمائش تھی یار. خواب آئے تو تیار ہو گئے چھری لے کے پتر کو ذبح کرنے واسطے. لیکن پھر قربان جاواں رب نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم تساں ساڈا خواب سچ کر دکھایا. اگے کی فرمایا جی ان هذا لهو البلاء المبین
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذبح عظیم واسطے فدیہ بھیج دیتا، جنت دے دمبا بھیج دیتا۔ حدیث پاک جانا ہے 40 سال او دمبا جنت چل رہا سی، 40 سال گزرے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے دی گردن تے چھری چلائی ہے، چھری جس نے چلن لگی ہے، اللہ نے فرمایا اے جبریل جا بھاج کے جا جنت دے دمبا لے جا، تم چھری جس نے چلن لگی ہے اسماعیل دی جگہ تے دمبا آ جاوے، کیونکہ اسماعیل دی پشت میرے محمد پاک دا نور موجود ہے۔ اس واسطے میرے دوستو اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے ابراہیم جیڑا تسا عمل فرمایا ہے اسا انشاءاللہ قیامت تک انہوں باقی رکھاں گے۔ دیکھو میرے دوستو آج قربانی باقی ہے، آج قربانی موجود ہے، میرے پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہوں جڑا برقرار رکھے آئے اور فرمایا اے میرے صحابہ قربانیاں کریا کرو، تھوڑے باپ ابراہیم دی سنت ہے، اونا سنت ہے اپنا بیٹا ذبح کرنے دی کوشش کی ہے اللہ دے حکم دے مطابق، لیکن اللہ تعالیٰ نے اونا نو دمبا جنت جو بھیج کے ابراہیم دے بیٹے اسماعیل نو بچا لے آئے علیہ السلام۔ اس واسطے اے میرے صحابہ قربانی کرو گے، قربانی والا جانور قیامت والے دن جسے لے آئے گا ان دے ایک بال دے بدلے تو اللہ نے کیا عطا فرمائے گا۔ دیکھو جانور ذبح کرنا عام دن بھی کرنے ہیں، گھر جانور ذبح ہوندے اکثر لوگ کر دینا سی گوشت مول لے کے کھانے ہیں، انہوں دا ایک وال دا ثواب نہیں ہے، انہوں دا صرف حکم ہے یہ بسم اللہ اللہ اکبر بس حلال ہے، بس ٹھیک ہے مول لے آؤ جی کھا لو بس، تقسیم کر دو جی کھا لے بس، انہوں دا یہ ثواب نہیں ہے۔ لیکن اندہ کیوں ہے یہ میرے پاک اسماعیل دی جگہ دے فدیہ آیا سی، اس فدیہ نو اللہ نے قربانی بنایا اور اس نو قبول فرمایا۔ اور یاد رکھ لو پہلیاں امتاں قربانیاں جڑیاں ہونیاں سن تو لوگ اس طرح کر کے ایک جگہ پہاڑ تے رکھ دیتے سن، ادو اللہ کی طرف ایک آگ آتی سی انہوں جلا دیتی سی، سمجھ لو کہ ساری قربانی قبول ہو گئی، پہلے ان سی۔ لیکن جس لئے میرے پاک ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل مبارک فرمایا، کتنی بڑی گل ہے، قرآن نے پھر انجی آکھیا نا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اساں آمن والے لوگاں تک انہوں باقی رکھاں گے، پھر انج بھی نہیں، پھر آکھیا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تواڈے دے سلام ہوئے، اللہ اپنے پیارے خلیل دے سلام بھیریا، کذالک نجزی المحسنین، اسا احسان کرنے والے انہوں جزا دینے ہیں۔ اور دیکھو اللہ دے پیغمبر اللہ فرمایا ابراہیم تو احسان کیتا، دیکھو اپنے رب دے خلیل دی گفتگو دیکھو جیڑی قرآن نے بیان کی تھی۔ ہاں جی دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں بھی بڑیاں دیتی ہیں نا، نمرود دا مقابلہ کیتا ظالم دا، ہاں جی انہاں آگے کے سٹیا، اس قوم دے سارے بت توڑ دیتے، انہاں اس دی سزا آپ رو آگے چھڑ دیتا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے اسرائیل علیہ السلام آئے سن، میکائیل علیہ السلام آئے سن، اسرافیل علیہ السلام آئے سن، جبرائیل علیہ السلام آئے سن، آگ دے ویچ آ کے عرض کی تھی اے اللہ دے خلیل اگر حکم دیو ہوا دا فرشتہ آیا، پانی دا آیا، ہاں جی ساری کائنات دا فرشتیاں دا سردار آیا، آپ نے یہی فرمایا کہ نعم المولا و نعم النصیر، فرمایا کہ میرا اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے، جس نے میں نے آزمائش پایا میری وہی مدد کرے گا، جس نے میں نے آزمائش میں وہ دا خلیل ہوں، وہ جانے کہ میں جانا، اگر اس دی ذات نو اے منظور ہے کہ میں جل کے راکھ ہو جاؤں نعوذ باللہ، تو پھر میں کون ہو سکنا اس کے سامنے بولن والا، نہ کیوں کہ وہ میرا رب ہے۔ اس واسطے رب دا شکر ادا کیتا کرو ہر لحاظ نال، اللہ دا شکر ادا کیتا ہر لحاظ نال۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سانو مسجد دیتی، پکھے دیتے، جسم دیتا، جان دیتی، توفیق دیتی، قربانیاں دی، یعنی مسجد کی بھی آ گئے، اس دے باوجود ہی اسی شکر نہ کری، پھر اسی نہ شکر ہے۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے سب تو بڑا شکر بندہ کرے کس دا کہ اللہ نے سانو مسلمان پیدا کیتا،
پھر ویکھو اللہ فرمانا کہ اسی اے ابراہیم اسی اس تہاڈی گل نو باقی رکھاں گے، ختم نہیں کریں گے۔ حدیث پاک سنو جی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عید والے دن قربانی ہون لگی تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ بیٹی آ جاؤ، قربانی دے کول آ جاؤ، ذبح ہون لگا نا جانور، تے آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ قریب آ گئی ہیں تو میرے آقا نے ایک مجدہ سنایا، خوشخبری سنائی، کیڑی؟ فرمایا کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اے جڑی قربانی ہے نا، اس قربانی دے جڑی اتے ایک اون ہے نا، اون کھل جانور دے اتے قیامت والے دیہڑے اس اون دے ایک ایک بال دے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ اے فاطمہ اس دا جیڑا خون گرے گا نا تھلے قیامت والے دن جس وقت میزان لگے گا نا، میزان نیکیاں تلن گیاں، اللہ تعالیٰ اتھو بھی معاف فرمائے۔ اللہ استغفر اللہ۔ ہاں جی، اسی اللہ نو حساب نہیں دے سکتے، یاد رکھو۔ ہاں جی، اسی رب نو حساب نہیں دے سکتے بھئی اسی اپنی زندگی دا 50 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی میں زندگی دا حساب دے لوا نہیں۔ تاریخ الخلفاء دے اندر موجود ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھیا حضرت عمر، سنو ایوی گل میرے ان ذہن چاہیے میں کر ہی دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو چلے گئے، 12 سال بعد اپنے بیٹے کو خوابج ملے، تو بیٹے نے این خوابج ملے تو جانے بندہ این دوتی موٹے تو ساٹھ کے بندہ ٹردا ہے نا کسی پاسے جا رہا ہے، تو اس طرح حضرت عمر جا رہا ہے، تو بیٹے نے پوچھا ابا جان کتنے جا رہے ہو؟ آکے بیٹے میں آکے حساب کتاب دے کے جنت جا رہا ہوں، 12 سال میں حساب دیتا اپنی زندگی دا بھی تے حکومت دا بھی، تے پاس ہو گیا تے کامیاب ہو گیا، تے ہون میں نے اللہ نے کامیاب کر دیتا ہے تے میں ہون جنت جا رہا ہوں۔ 12 سال حضرت عمر قبر حساب دیتا تو تے میں دے سکوں گے حساب؟ ساڑھے کوئی ہے ایسی چیز؟ حضرت عمر اوون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے جاون شیطان بھی ہٹ جانا سی اس راستے چوں۔ ہاں جی، حضرت عمر اوون اے نکا جہا کاغذ کا ٹکڑا چھوٹا جہا دریائے نیل نو انج بھیجیا سی، انج آپ بھی نہیں گئے، کاسے دے تھرو بھیجیا، فرمایا جا مصر جا کے دریائے نیل دے وچ انج سٹ دینا، آکھنا اگر تو چلنا ہے اپنی مرضی نال تو پھر کدی بھی نہیں چل، اگر تو چلنا رب دی مرضی نال پھر عمر تینوں کہہ رہے چل، پھر پانی بھی حضرت عمر دے کہن تے ٹر پیا یار، او عمر سن رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی 12 سال حساب دیتا تو تے میں حساب دے لیں گے۔ تو اس واسطے خدا نو یاد رکھو، اللہ دے فرض پورے کرو، اللہ تعالیٰ دی جڑا نا احکامات دی نافرمانی نہ کرو۔ آج عید الاضحیٰ دا دن ہے، اپنے آپ دیکھ لو، نہ تہاڈا میں حساب دینا، نہ تسا میرا دینا، نہ اسا انہاں حکومت والےاں نے دینا، یاد رکھو، یہ بھی یاد رکھ لینا۔ اے ظالم حکمران کدو آئے گا؟ جدو قوم اللہ دی نافرمانی کرے گی، ادو ہی اللہ دے رول بیان ہے، موجود ہے تفسیر رول بیان ہے، وہ ایک قسم یہ بھی ہے کہ اللہ اس قوم کے عذاب دی صورت اس طرح پیدا کر دے گا جسے لے قوم اللہ دی نافرمانی کرے گی نا، اللہ تعالیٰ انہوں نے عذاب دی صورت اس طرح پیدا کر دے گا کہ ظالم حکمران مسلط کر دے گا۔ دیکھ لو مہنگائی دی صورت عذاب ہے، حکمران دی صورت عذاب ہے، کیوں کون برداشت کر رہے ہیں؟ اسی کر رہے ہیں، یہ تو کوئی نہیں کر رہے، انہوں نے کی ہے، انہوں واسطے ہر شے فری ہے، برداشت کون کر رہا ہے؟ تسا تے میں غریب لوگ، یہ اسی برداشت کر رہے ہیں، یہ سارے عمل کا نتیجہ ہے۔ اس واسطے رب دے ہو جاؤ، انشاءاللہ ساری کائنات تہاڈی ہو جائے گی۔ گل سنو جی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ اس دا جڑا خون گرے گا، اس دا جڑا گوشت ہوئے گا، کل قیامت والے دن جس لئے میزان لگے گا، اللہ تعالیٰ اس گوشت نو 70 گنا زیادہ ودھا کے اس بندے دے حق وچ نیکیاں بنا دے گا۔ اس بندے دے حق وچ کی بنا دے گا؟ نیکیاں بنا، مثلا خون نکلیا کلو، ایک مثال میں دے رہا ہوں، قیامت والے دہاڑے 70 کلو نیکی انسان دے حق وچ آ جائے گی۔ اچھا بولو یار سبحان اللہ، خاص طور پہ جڑے قربانیاں کر رہے ہیں وہ تو اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ جیڑا گوشت ہوئے گا مثلا من نکلیا
قیامت والے دیہڑے 70 من نیکی اس کے حق میں بن جائے گی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ صرف حکم آل واسطے یا امت مصطفیٰ واسطے؟ اے سیدہ پاک نے تخصیص فرمائی نا. ہاں جی عرض کی تھی یا رسول اللہ اے فرق تو حدیث پاک بیان کر رہے ہو, اے حکم ارشاد فرما رہے ہو, یا رسول اللہ اے صرف تہاڈی آل واسطے یا امت مصطفیٰ ساری واسطے؟ میرے آقا نے فرمایا جیڑا قیامت تک آن والا میرا کلمہ گو ہوگا یہ حکم سارے واسطے موجود ہے. اس واسطے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ آقا کریم علیہ السلام نے قربانی فرمائی, دعا کی تھی کہ یا اللہ اے قربانی میری طرفوں, ہاں جی بسم اللہ تقبل محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ یا اللہ قربانی میری طرفوں, میری آل دی طرفوں اور میری آن والی ساری امت دی طرفوں. جنہیں قربانی نہیں کی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, جنہیں کوئی گزارش نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے قربانی فرما گئے. سنو جی اگلی, میرے آقا کریم علیہ السلام نے حجت الوداع والے دیہڑے قربانی دے. دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بھی بہت بڑی سی. آپ نبی سن تھی, آپ کو اللہ نے 4000 مردہ کی قوت عطا فرمائی. نعمت الباری شرح بخاری لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی شروع فرمائی. ایک اٹھ ذبح کیتا, 2 کیتے, 3 کیتے, 4 کیتے, 10 کیتے, 20 کیتے, حتیٰ کہ آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ نال ذبح فرمایا. 63 اونٹ ذبح فرما کے فرمایا کہ اگر مولا علی 100 اونٹ ذبح کرنا ہے, کتنے بچ گئے پیچھے؟ 37 بچ گئے نا, 37 بچ گئے. فرمایا کہ علی ہن 37 اونٹ تساں ذبح فرماؤ. وہ اونٹ نہیں بلکہ حدیث ابو داؤد شریف حدیث ہے 5 اٹھ حضور دی بارگاہ خود آندے سن کہ اپنی گردن انج کر دے سن کہ ید اللہ علیہ ہتھاں جو چھری چلے ایک کوئی اٹھا کے میری گردن دے چلے, کوئی آ کے میری گردن دے چلے, کوئی آ کے میری گردن دے چلے. ہیں کیوں کہ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی اے ابا جان تو سان جس قال یا ابت فعل ما تؤمر, جس طرح آپ رب نے حکم دیتا تو سو دی تعمیر کرو, چھری میری گردن دے چلا دے. اس واسطے دوستو بزرگوں یاد رکھ لو اے اللہ تعالیٰ نے ساڈے واسطے شعائر اسلام باقی رکھے. ان صفا والمروہ دا جس طرح حضرت اماں ہاجرہ پاک, میں اگے بھی آخنا کہ اللہ دے محبوب بندیاں دی اداواں دا نا دین ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماریاں, اس لے شیطان آیا. ہاں جی ہن کوئی شیطان ہے نہیں, کوئی نہیں شیطان, لیکن کی ہے ادا اللہ نے باقی رکھی. ہوں تو ایک پتھر جہا ہے انہوں وٹے مارو جی یہ شیطان ہے, یہ شیطان ہے. ہاں جی وہ 7 کنکریاں پوریاں کرنی ہیں. کیوں کہ میرے پاک ابراہیم دی ادا جو ہے. ہاں جی حضرت فاطمہ حضرت ہاجرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت دوڑی سن پانی دی وجہ تو کہ بیٹے چھوٹے سن اسماعیل علیہ السلام. ہوں کتوں, ہوں تو پانی وافر موجود ہے, ہوں کیوں دوڑ دے آؤ؟ لیکن کیوں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ صفا تے مروہ اللہ دی نشانیاں تو ایک نشانی ہے, اس تے اللہ دی بندی ایک دوڑی ہے. اس ادا نو اللہ نے پسند کیتا. فرمایا کہ جیڑا بندہ حج تے عمرہ کرن آئے گا جب تک اس تے نہیں دوڑے گا وہ عمرہ بھی قبول نہیں, دوڑے گا تو عمرہ بھی قبول ہو جائے گا, حج بھی قبول ہو جائے گا. کیوں کہ میرے اللہ دے نبی دی ایک زوجہ محترمہ دوڑیاں. اس تو بعد اپنا طواف کر دیو, پہلے جرمل کرنے آئیں, تیل چلنے ہیں, آخری تیل طواف ایسا ہونے. او کیوں؟ اس واسطے صحابہ جس سے فتح مکہ داخل ہوئے سن, ہاں جی کافر سامنے کھلوتے سن, صحابہ بڑے انج آکڑ کے چلے کہ بعض صحابہ نے یا رسول عرض کی یا رسول اللہ بھئی یہ آکڑ کے چلنا خانہ کعبے دے وچ یا رسول اللہ یہ جائز تو نہیں بھئی؟ میرے آقا نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے, لیکن کافر نے سامنے چلنا یہ جائز ہے, مینوں بھی پسند ہے تو میرے رب نو بھی پسند ہے. ہن کافر تو کوئی نہیں. کیوں؟ اس واسطے محبوب بندے دی ادا ہے, اللہ دے رسول کو پسند آ گئی, وہ برقرار رہ گئی. اس واسطے اللہ دے رسول نے جو بھی احکام جاری ساڈے واسطے کیتے, جو بھی اداواں رکھیاں, آج اسی وہ کریں گے تو ساڈی قبول نے, ورنہ نہیں. جس طرح اپنا سیرت اندر موجود ہے کہ ابن موفق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آخر کہ میں حاج تے گیا تو میں سو گیا تو خواب ویکھیا, 2 فرشتے آئے, فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. آخر کہ یار کتنے لوگوں نے حج کیتا؟ تو ایک فرشتہ آخر لگا 6 لاکھ لوگوں نے حج کیتا. 6 لاکھ. آخر جی قبول کتنا دا ہویا؟ آخر صرف 6 دا ہویا, صرف 6 لوگوں نے حج ہویا, باقی کی بکھان گئے سن سارے.
آخر جی میں تو اٹھ گیا بڑا پریشان ہو گیا، میرے موافق آخر میں بڑا پریشان ہو گیا، پریشانی جو اٹھیا بڑا پریشان سا، ویکھیا مناج لوگ نے، عرفات لوگ نے، بڑی رش لگیا، ہوں میں ویکھ رہا پتہ نہیں حج قبول ہے یا نہیں۔ پھر میں اسے درس ہو گیا، ہاں جی جب ستا پھر وہی فرشتے آئے، فرشتے میں نے پریشان نہ ہو، اللہ نے ایک بندے دے وسیلے نال اللہ نے لاکھ لاکھ بندے دا حج قبول فرما لیا۔ اس واسطے ساڈیاں اداواں اللہ دے نیک بندیاں دی اداواں اسی کران گے، ساری زندگی دے اللہ تعالیٰ دے مازاں بھی عبادتاں ٹوٹیاں پھوٹیاں جڑیاں ہیں قبول فرما لے گا۔